بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے ہزاروں سال سے دنیا کو حیرت، خوف اور تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے یاجوج ماجوج کون تھے، ان کا اصل پس منظر کیا تھا اور ان کی قوم کی تعداد کتنی زیادہ تھی، اور وہ دنیا میں کیا فساد برپا کرتے تھے۔ کس بادشاہ نے انہیں دیوار کے پیچھے بند کیا، وہ دیوار کیسے بنی، آج وہ کہاں موجود ہیں، ان کے پاس کون سی طاقت ہے اور وہ کب دنیا میں دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن، احادیث اور تاریخی دلائل کی روشنی میں مکمل واقعہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کا مقصد سمجھائیں گے کہ اس ویڈیو میں کیا بیان کیا جائے گا، پھر قیامت کی وہ نشانیاں بیان کریں گے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں، اور انہیں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ ان کے بعد تقریباً 2000 سال الفاظ کے اندر ہم ان کی پوری تاریخ، ان کی قوم، ان کے جرائم، ان کی طاقت، ان کے خروج اور انجام کو مسلسل انداز میں بیان کریں گے تاکہ آپ کو کسی جگہ بھی رکنا یا سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں جو قیامت کے قریب آنے کی علامت ہیں، مگر کچھ بڑی نشانیاں ابھی تک باقی ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا کا نظام یکساں بدل جائے گا۔ سب سے پہلی بڑی نشانی دجال کا خروج ہے، جس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں گے اور وہ دنیا بھر میں تباہی پھیلائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے اور سچے دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے۔ پھر ایک اور بڑی اور خوفناک نشانی ظاہر ہوگی، یعنی یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ قوم تعداد میں اتنی زیادہ ہوگی کہ قرآن مجید میں انہیں ہر بھری ہوئی جگہ سے دوڑتے ہوئے آنے والی قوم قرار دیا گیا ہے۔ ان کے نکلنے کے بعد دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں گی، پانی خشک ہونے لگے گا، زراعت برباد ہو جائے گی اور انسانیت خوف میں مبتلا ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ اور بھی بڑی نشانیاں باقی ہیں، جسے 3 بڑے زلزلے جو مشرق، مغرب اور عرب میں ہوں گے، دبۃ الارض کا نکلنا جو لوگوں کو نشان لگائے گی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا جو توبہ کے دروازے بند کر دینے کا نشان ہے، آسمان سے دھواں نکلا اور ایک ایسی جگہ کا نکلنا جو لوگوں کو حلق حلق کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ انہی بڑی نشانیوں میں یاجوج ماجوج کا ذکر سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان کا خروج دنیا میں سب سے بڑی تباہی لائے گا۔ یہاں سے یاجوج ماجوج کی مکمل کہانی شروع ہوتی ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی تعداد ابتدائی ہی طور پر بہت زیادہ تھی۔ عام انسانوں کی طرح تھے، مگر قوت، جسمانی طاقت اور تعداد کی رفتار میں انسانوں کے مقابلے میں کہیں آگے تھے۔ یہ لوگ مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور وہ قومیں نوجوان کے آس پاس رہتی تھیں، ہمیشہ ان کے خوف میں رہتی تھیں۔ جب بھی یاجوج ماجوج کسی علاقے میں داخل ہوتے تو وہاں کی قطاریں تباہ کر دیتے، مویشیوں کو کھا جاتے، گھروں کو روند دیتے اور عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتے۔ ان کا فساد اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ لوگ مسلسل خوف میں زندگی گزارتے تھے۔
وہ پہاڑی راستوں اور دروازی علاقوں سے نکل کر اچانک حملہ کر دیتے تھے۔ ان کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ کبھی کبھی وہ ایک پوری بستی کو چند گھنٹوں میں ختم کر دیتے تھے۔ لوگ شدید پریشانی میں تھے اور ہر وقت کسی نجات دہندہ کی تلاش کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں ایک عظیم بادشاہ تھا جسے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ وہ نہ صرف ایک بادشاہ تھا بلکہ ایک نیک، انصاف پسند اور خدا کا سچا بندہ تھا۔ وہ پوری زمین میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے سفر کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں کے لوگ بہت کمزور، بہت مظلوم اور بہت سادہ دل تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہماری کھیتی باڑی برباد کر دیتے ہیں، ہماری عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی ہماری تعداد ان کے مقابلے میں ہے، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں، کوئی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے سکون کا سانس لے سکیں۔ بادشاہ ذوالقرنین نے ان کی بات سنی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک عظیم دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، میں اپنی طاقت، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت اور تمہاری محنت سے ایک ایسا مضبوط بند بناؤں گا جسے یاجوج ماجوج کبھی عبور نہیں کر سکیں گے۔ پھر لوہے کی بھاری سل لائی گئی، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان رکھا گیا، آگ جلائی گئی اور یہاں تک گرم کیا گیا کہ لوہا سرخ ہو گیا۔ پھر پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈالا گیا تاکہ وہ لوہے کو مضبوطی سے جما دے۔ اس طرح ایک ناقابل تسخیر دیوار تیار کی گئی۔ یاجوج ماجوج نے جب اس دیوار کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ وہ کبھی اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے، نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ وہ بار بار دیوار پر حملہ کرتے لیکن ہر کوشش ناکام رہتی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ذوالقرنین کے ذریعے انسانیت کو ان کے شرف سے محفوظ کر دیا۔ صدیاں گزر گئیں، دنیا بدل گئی، سلطانیاں بدل گئیں، مگر یاجوج ماجوج اپنی دیوار کے پیچھے قید رہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں، ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ نکل جائیں، لیکن جب وہ تھک جاتے ہیں تو اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں اور اگلے دن آ کر کہتے ہیں تو دیوار دوبارہ اپنے مقام پر مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کی کوشش اسی طرح جاری رہتی ہے اور ایسا اس وقت تک ہوتا ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا۔ قیامت کے قریب وہ دنیا میں آئیں گے جب یاجوج ماجوج دیوار کو تقریباً توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ روایات کے مطابق وہ جب سوراخ چھوڑ کر واپس جائیں گے تو کہیں کہ کل دوبارہ اسی جگہ سے کام شروع کریں گے، مگر وہ انشاءاللہ نہیں کہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ دیوار کو دوبارہ ٹھیک نہیں کرے گا۔ وہ اگلے دن تک وہ آئیں گے تو دیوار بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ پھر وہ روز لگا کر اسے توڑیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کے نکلنے کے بعد دنیا پر ایک ایسی تباہی آئے گی کہ انسانیت دہل جائے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، وہ جہاں سے گزریں گے وہاں کی گھاس تک نہیں چھوڑیں گے، دریا کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گے اور اپنے کھیت
فرشتوں کو سکھا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے، کیونکہ ان سے لڑنے ممکن نہیں ہوگا۔ جب ان کی تباہی حد سے بڑھ جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا، اور وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ پھر زمین مردان لاشوں سے بھر جائے گی۔ ان کی بدبو سے زمین میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی اور زمین کو دھو کر صاف کر دیا جائے گا۔ تب دنیا میں امن واپس آئے گا۔ یہ ہے یاجوج ماجوج کی مکمل تاریخ، ان کا آنے کا آغاز، ان کا انجام، ان کی دیوار، ان کا قید ہونا، ان کا خروج اور ان کا خاتمہ۔ ایک ایسا واقعہ جو قیامت کے سب سے بڑے مراحل میں سے ایک ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔